حافظ محمد عمر صدیق کے بیانات سننے کے لیے حافظ صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل الخیر میڈیا کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے اور درود و سلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو تمام جہانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری اور مکمل ہدایت کا پیغام لے کر کے آئے ہیں۔ سامعین محترم، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب حفظہ اللہ تبارک و تعالی عالمی شہرت یافتہ اسلام کے مبلغ پاکستان اپنے دورے پر تشریف لائے تو بادشاہی مسجد میں پادری سیمسن جون نے ان کو جواب چیلنج دیا۔ جواب چیلنج پر میں نے خطبہ جمعہ جو کہ 18 اکتوبر سن 2024 تھی، گفتگو کرتے ہوئے سیمسن جون صاحب کو 2 چیلنج دیے۔ آج 1 نومبر سن 2024 ہے، 3 جمعے ہو چکے ہیں۔ سیمسن جون صاحب نے میرے چیلنج پر کوئی بھی مثبت اچھے طریقے سے جواب نہیں دیا۔ وہ اپنے مداحین کو الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں یا یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ فاتح ہیں اور عمر صدیق جو ہے وہ جواب نہیں دے رہے۔ میں نے 3 جو ہیں وہ سیمسن جون صاحب کو، پادری شفیق کمل صاحب کو اور کرسچن ڈبیٹ اکیڈمی اس کو 3 چیلنج دیے ہیں، اور جو بندہ صراحت کے ساتھ بائی ورڈز لفظوں میں ہمیں یہ 3 چیلنج دکھا دے گا، ہم اس بندے کے وزن کے برابر اس کو سونا تول کر دینے کے لیے تیار ہیں۔ پہلا چیلنج میں نے یہ کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مسیح ابن مریم علیہ السلام سے پہلے تک جتنے بھی انبیاء و رسول اللہ تعالیٰ کے پیامبر بھیجے ہوئے پیغام لے کر کے آنے والے انبیاء و رسول جو ہیں، انہوں نے کیا حضرت مسیح بن مریم کے الہ ہونے کا عقیدہ پیش کیا ہے؟ پہلا یہ سوال۔ دوسرا یہ سوال ہے کہ کیا مسیح بن مریم علیہ السلام نے ساری زندگی میں کبھی بھی اپنے خدا الہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس کی تعلیم دی ہے؟ اور تیسرا چیلنج، عقیدہ تثلیث 3 الہ ہیں، کیا یہ عقیدہ عہد نامہ قدیم سمیت پوری بائبل عہد نامہ جدید بھی اس میں شامل کر لیں؟ تو کیا یہ عقیدہ تثلیث 3 الہ ہیں؟ 3 الہ ہیں، تثلیث جسے کہتے ہیں، قانون کا مجموعہ ہے۔ ہاں جی، یہ 3 الہ یا تینوں کا مجموعہ ایک الہ، یہ جو ہے کیا یہ بائبل میں موجود ہے؟ تو اس کا مثبت انداز میں جواب دیں، میمز بنانے کی بجائے، مختلف چھچورے پن کرنے کی بجائے۔ جس طرح میں نے اچھے الفاظ سے بات کی ہے، ایسے آپ اچھے الفاظ سے جواب دیں۔ اور وہ عقیدہ ہی کیا ہے کہ جس کے لیے تشریح کی جائے؟ ہمیں صراحت چاہیے۔ عیسائیوں کے مختلف فرقے ہیں، ہمیں ان کی تشریحات نہیں چاہیے۔ آپ نے جن تشریحات کے ساتھ مسیح علیہ السلام کو الہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، حکیم عمران ثاقب صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہیں، انہوں نے ہر دلیل کو تار عنکبوت کی طرح توڑ کے رکھ دیا ہے، جس کا آج تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ جواب نہیں دے سکے۔ تو میرے یہ 3 چیلنج ہیں، میں پھر دہراتا ہوں، اور دہرانے کے بعد میں مائک جو ہے وہ حکیم عمران ثاقب صاحب حفظہ اللہ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلا یہ میرا چیلنج ہے، مسیح ابن مریم سے پہلے تمام انبیاء اور رسول نے کیا مسیح ابن مریم کے الہ ہونے کا عقیدہ پیش کیا ہے؟ کیا مسیح ابن مریم نے اپنے الہ ہونے کی تعلیم پیش کی ہے؟ کیا بائبل پوری بائبل کے اندر ہے کہ 3 الہ ہیں اور 3 الہ مل کر پھر ایک الہ ہے؟ تو یہ جو چیزیں ہیں آپ نے صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ ہمیں دکھانی ہے۔ وہ الہ ہی کیا کہ جو آپ کی تشریحات سے ثابت
ہو اور جس کو تشریحات سے ثابت کیا جائے، میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں۔ اچھے طریقے سے ویڈیو پیغام ریکارڈ کروائیں، ہمیں جگہ بتائیں، ہم آپ کے پاس آ جائیں گے، اور آپ اس آیت پر انگلی رکھ دیں جس میں صراحت کے ساتھ لکھا ہو بھئی مسیح ابن مریم الہ ہے، تمام نبیوں نے ان کے الہ ہونے کی دعوت دی ہے، اور عقیدہ تثلیث ہمیں بائبل سے دکھائیں۔ میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں۔ مثبت انداز سے جواب دینے والے کا شکریہ۔ میں مائک جو ہے وہ حکیم عمران ثاقب صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ نے سن لیا، آج ہم دعوت اسلام مسلم مسیحی مکالمہ فورم کے پلیٹ فارم پر میرے پاس تشریف لائے ہیں مناظر اسلام شیخ حافظ عمر صدیق حافظہ اللہ تعالی۔ بہت سے مسیحی حضرات جو ویڈیوز بنا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ وہ فرار ہو گئے ہیں، الحمدللہ نہ فرار ہونے والے ہیں اور نہ ہم کبھی فرار ہوئے ہیں اور نہ ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ تو جیسا کہ آپ نے سن لیا، انہیں چیلنج قبول ہے، مگر آپ پہلے بات سن لیں، سمجھ لیں۔ ڈگنیٹی آف کرائسٹ پہ میری 2 ڈیبیٹس ہو چکی ہیں۔ ایک مناظرہ ہوا تھا پادری میتھیو سلمان صاحب کے ساتھ، اور دوسری ڈیبیٹ ہوئی تھی پادری شفیق کمل صاحب کے ساتھ، اور وہ شہر کے مرکز میں عیسیٰ ابن مریم میں ڈیبیٹ ہوئی تھی، اس میں ڈی سی روڈ گجرانوالہ میں۔ اس میں انہوں نے 20 دعوے پیش کیے تھے یسوع مسیح کے۔ وہ 20 دعوے کیا ہیں؟ کہ وہ دنیا کا نور ہے، وہ صبح کا ستارہ ہے، وہ اس طرح کا۔ اگر ان کا کوئی چیلنج وہ سمجھتے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں، یہ کوئی ان کا جواب ہم پہلے ہی دے چکے ہیں۔ شیخ کی بات آپ سمجھ لیں، انبیاء سابقین نے تعلیم دی ہو کہ یسوع مسیح خدا ہے، اور جو اس پہ ایمان نہیں لائے گا اس کی ابدی زندگی ہلاکت میں ہوگی۔ پہلا دعویٰ۔ دوسرا دعویٰ، خود یسوع مسیح نے اس بات کی دعوت دی ہو، تعلیم دی ہو کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کرو، جبکہ یسوع مسیح تو خود عبادت کرتے تھے خدا کی۔ تو تیسری بات تثلیث کے حوالے سے ہے، جیسا کہ آپ کا عقیدہ تثلیث ہے کہ 3 اقنوم کا مجموعہ ایک خدا ہے، یہ ان کا چیلنج ہے۔ پہلے آپ چیلنج سمجھ لیں اور پھر قبول کریں۔ اگر آپ نے وہ دعوے پیش کرنے ہیں، ان 20 دعووں کا جواب ہم پہلے اللہ کے فضل و کرم سے 2 مناظروں میں دے چکے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ جو ہے یہ نیا چیلنج ہے۔ ان کے چیلنج کو کوئی آپ کا کوئی ذمہ دار پادری، میں یہ دعوے سے کہتا ہوں، کوئی بھی ان کا ذمہ دار پادری اللہ کے فضل و کرم سے شیخ کا چیلنج قبول ہی نہیں کرے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ مناظرہ تو بعد کی بات ہے نا، ان الفاظ کے ساتھ جو چیلنج ہے، کوئی چیلنج قبول ہی نہیں کرے گا۔ اور اگر بالفرض ناک تو ان کا بھی ہے نا، ناک رکھنے کے لیے اگر بالفرض میدان میں آئیں گے تو یہ بائبل سے کبھی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ انبیاء سابقین نے اس کی تعلیم دی ہو، یسوع مسیح نے اس کی تعلیم دی ہو، اپنی الوہیت کی یا عقیدہ تثلیث کی۔ ماشاءاللہ حکیم صاحب احسن۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ۔